السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا ایک خاص قسم کی صفت سے واسطہ پڑتا ہے، وہ ہے سخاوت۔ تو سخاوت بہت اچھی چیز ہے، اور جو سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ اسی سخاوت کے ٹاپک پہ ہے اور صدقہ دینے کے ٹاپک پہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک چراگاہ میں گیا۔ چراگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر چرنے والے جانوروں کو چرایا جاتا ہے، گھاس ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو میں ایک چراگاہ میں گیا، وہاں پہ ایک حبشی غلام بکریاں چرا رہا تھا اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس غلام کے آگے ایک کتا آ کر بیٹھ گیا۔ تو غلام نے اس کتے کو ایک روٹی دی، کتے نے وہ روٹی کھا لی۔ اس کے بعد غلام نے دوسری روٹی دے دی، کتے نے وہ بھی کھا لی۔ اس کے بعد غلام نے اس کتے کو تیسری روٹی دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس غلام کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اے غلام، تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی روٹیاں تھیں جتنی آپ نے دیکھی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ غلام نے کہا کہ میرے پاس یہی 3 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں تو آپ نے ساری کی ساری اس کتے کو کیوں دے دیں؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مجھے کتوں کی جگہ نہیں لگتی۔ مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر کتے نہیں پائے جاتے، تو یہ جو کتا آیا ہے یہ اسپیشلی میرے پاس ہے، مطلب میرے پاس چل کر آیا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے میرے پاس چل کر آنے کی جو محنت ہے وہ ایسے ہی ضائع چلی جائے، اس لیے میں نے اس کتے کو ساری روٹیاں دے دی۔ یہ کتا مجھے بھوکا لگ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس غلام کی یہ بات اتنی زیادہ پسند آئی کہ میں اس حبشی غلام کے مالک کے پاس گیا، اور وہ غلام اور وہ بکریاں اور وہ چراگاہ تینوں چیزیں خرید لیں، اور اس غلام کو بکریاں اور چراگاہ تحفے میں دے دی کہ یہ آپ رکھ لو، اور آج سے یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں اور آپ آزاد ہو۔ تو اس غلام نے کیا کیا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا، اور وہ بکریاں اور وہ چراگاہ صدقہ کر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ صدقے کے بارے میں حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ دینے والے کی جو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ناگہانی موت نہیں آتی، حالت ایمان میں موت آتی ہے۔ اور اس میں واقعے میں ایک سخاوت کا سبق ہے۔ تو سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو سخاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سخی کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور صدقہ اور جو سخاوت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اوسط اور استطاعت سے زیادہ صدقہ دینے لگ جائیں، نہیں، بلکہ صدقہ اور سخاوت جو ہے وہ اس چیز میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جتنا ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اتنا ہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو اور ہم اپنی استطاعت سے زیادہ صدقہ دینے لگ جائیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے ہم اتنا ہی اس کو دے دیں جو کہ صدقے کے مستحق ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم کسی، جیسے وہ اس غلام نے کتے کو روٹی کھلا دی تو وہ کیا ہے اس کی سخاوت اور صدقے میں شامل ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں پر صدقہ اور سخاوت کر سکتے ہیں، جانوروں پر کر سکتے ہیں۔ تو جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس کے مطابق صدقہ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور سخاوت سے کام لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔